بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلعت نبوت سے سرفراز ہو کر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کئی دن بعد گھر تشریف لائے تھے۔ دیکھا کہ سامنے والد سنگ تراشی میں مصروف ہیں۔ والد نے غضبناک نگاہوں سے بیٹے کو گھورتے ہوئے سوال کیا، کہاں سے آ رہے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے والد کا سوال نظر انداز کر کے جھک کر ایک تراشیدہ چھوٹا سا بت اٹھایا اور ادب و احترام ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے نہایت محبت سے والد سے مخاطب ہوئے۔ قرآن کریم میں باپ بیٹے کے مکالمے کو یوں بیان فرمایا گیا ہے، ابا جان آپ ایسی چیزوں کو کیوں پوجتے ہیں جو نہ سنیں اور نہ دیکھیں اور نہ آپ کے کچھ کام آ سکیں؟ ابا جان مجھے ایسا علم ملا ہے جو آپ کو نہیں ملا، تو میرے ساتھ ہو جائیے، میں آپ کو سیدھی راہ چلا دوں گا۔ آپ شیطان کی پوجا نہ کیجیے، بے شک شیطان اللہ کا نافرمان ہے۔ ابا جان مجھے ڈر لگتا ہے کہ آپ کو اللہ کا عذاب نہ پکڑ لے اور آپ شیطان کے ساتھی ہو جائیں۔ اس نے یعنی باپ نے کہا، اے ابراہیم کیا تو میرے معبودوں سے برگشتہ ہے؟ اگر تو باز نہ آئے گا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا، جا ہمیشہ کے لیے میری نظروں سے دور ہو جا۔ ابراہیم علیہ السلام نے سلام کیا اور کہا، میں آپ کے لیے اپنے پروردگار سے بخشش مانگوں گا، بے شک وہ مجھ پر بڑا مہربان ہے۔ ابھی کچھ دن ہی گزرے تھے کہ عید کا تہوار آ گیا۔ قوم کے لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی شہر سے باہر میلے میں جانے کی دعوت دی، لیکن انہوں نے طبیعت کی خرابی کا کہہ کر جانے سے معذرت کر لی۔ در حقیقت وہ ایسے ہی کسی موقع کی تلاش میں تھے۔ چنانچہ جب پوری قوم میلے میں شرکت کے لیے چلی گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک کلہاڑا لے کر بت خانے میں داخل ہو گئے۔ ان میں سے اکثر ان کے باپ آذر کے ہاتھوں سے تراشے ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تمام بتوں کو توڑ ڈالا اور آخر میں کلہاڑے کو بڑے بت کے کاندھے پر لٹکا کر اپنے گھر آ گئے۔ شام کو جب قوم میلے سے واپس آئی تو بت خانے میں تباہی کا منظر ان کا منتظر تھا۔ قرآن کریم میں اس حوالے سے فرمایا گیا، کہنے لگے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ سلوک کس نے کیا؟ بے شک وہ تو ظالموں میں سے ہے۔ لوگوں نے کہا کہ ہم نے ایک نوجوان کو ان کا ذکر کرتے ہوئے سنا ہے، اس کا نام ابراہیم ہے۔ وہ بولے کہ اسے لوگوں کے سامنے لاؤ تاکہ وہ گواہ رہیں۔ جب ابراہیم علیہ السلام آئے تو انہوں نے کہا کہ کیا ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کام تم نے کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، یہ کام اس بڑے بت نے کیا ہوگا، اگر یہ بولتے ہیں تو ان سے پوچھ لو۔ وہ سر نیچا کر کے بولے، تم جانتے ہو کہ یہ بول نہیں سکتے۔ بتوں کو توڑنے کا عمل نمرود سمیت پوری قوم کے لیے ناقابل معافی جرم تھا، لہذا فیصلہ کیا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا جائے تاکہ آئندہ کسی کو بتوں کی بے حرمتی کی ہمت نہ ہو۔ چنانچہ پوری قوم لکڑیاں جمع کرنے کے عمل میں مصروف ہو گئی، یہاں تک کہ اگر کوئی بیمار پڑ جاتا یا کسی کا کوئی کام نہ ہوتا تو وہ منت مانتا کہ اگر مجھے شفا ہو گئی یا میرا کام مکمل ہو گیا تو میں ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے لکڑیوں کا گٹھ دوں گا۔ ایک مدت تک قوم لکڑیاں جمع کرتی رہی۔ جب لکڑیوں کا پہاڑ کھڑا ہو گیا تو ایک بہت ہی گہری خندق کھودی گئی، لکڑیوں کے اس ڈھیر کو اس میں ڈالا گیا۔ کہتے ہیں کہ بہت گہرائی میں ہونے کے باوجود بھی لکڑیوں کا ڈھیر آسمان سے باتیں کر رہا تھا۔ جس دن لکڑیوں کے ڈھیر میں آگ لگائی جانی تھی اس سے پہلے شیطان نمرود کے دربار میں پہنچا اور بولا، بادشاہ سلامت، جب لکڑیوں کے اس پہاڑ میں آگ لگے گی تو اس کی تپش کی وجہ سے کوئی بھی اس کے قریب نہ جا سکے گا، لہذا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں کیسے ڈالیں گے؟ یہ وہ سوال تھا کہ جو نہ نمرود کے کند ذہن میں آیا تھا
اور نہ ہی اس کے مشیروں اور مصاحبوں کے۔ شیطان نے جب نمرود کو پریشان دیکھا تو فوراً بولا، تم پریشان کیوں ہوتے ہو؟ میں ہوں نا، تم بس ایسا کرو، اپنا ایک بہترین شخص میرے حوالے کر دو، میں اسے ایک ایسی مشین بنانا سکھا دوں گا جس سے کسی بھی چیز کو کافی دور تک پھینکا جا سکتا ہے۔ چنانچہ قوم میں سے ایک بہترین کاریگر کو تلاش کر کے شیطان کے حوالے کر دیا گیا۔ علامہ عماد الدین ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ جو مشین بنائی گئی اسے منجنیق کا نام دیا گیا۔ سنگ باری کی یہ دستی مشین ایک مقام پر کھڑی کر دی گئی۔ منجنیق بنانے والے شخص کا نام ہیزن تھا۔ وہ دنیا کا پہلا انسان تھا جس نے منجنیق بنائی، جس کی پاداش میں اللہ تعالی نے اسے زمین میں دھس دیا اور وہ قیامت تک زمین میں ہی دھسا ہی رہے گا۔ تاریخی روایات میں ہے کہ شہر کے لوگ کئی ماہ تک میدان میں لکڑیاں جمع کرتے رہے۔ دراصل قوم نمرود لکڑیاں جمع کرنے کا کام اپنے باطل معبودوں کی خوشنودی کے لیے کر رہی تھی تاکہ پتھر کے وہ سب معبود ناراضی ختم کر دیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں ہونے والے نقصان کی تلافی ہو سکے۔ لکڑیاں جمع کرنے کے بعد 7 دنوں رات پوری قوم اس میں آگ لگا کر اسے بھڑکاتی رہی، یہاں تک کہ اس کے شعلے فضا میں آسمان تک اس قدر بلند ہو گئے کہ اگر کوئی پرندہ اس پر سے گزرے تو جل جائے۔ آگ اپنے غیظ و غضب کے ساتھ بھڑک رہی تھی۔ اللہ کے خلیل کو موٹی رسیوں میں جکڑ کر منجنیق کے پلڑے میں بٹھا دیا گیا۔ ابلیس کے مکروہ چہرے پر شیطانی مسکراہٹ تھی۔ وہ بھیس بدل کر اس پورے عمل کی نگرانی کر رہا تھا۔ جس وقت پیغمبر خدا منجنیق کے ذریعے آگ کے اس خوفناک آگ کے سمندر میں ڈالے جانے والے تھے، اس وقت ملائکہ سمیت زمین و آسمان کے سب مخلوقات چیخ اٹھی کہ یا رب، تیرے خلیل پر قیامت گزر رہی ہے۔ رب تعالی نے فرمایا، جاؤ، اگر مدد کر سکتے ہو تو کرو۔ فرشتوں نے مدد کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اجازت چاہی تو آپ نے فرمایا کہ میرے لیے اللہ کافی ہے، وہ میرا حال دیکھ رہا ہے۔ جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کیا، آپ کو مجھ سے کسی قسم کی مدد کی حاجت ہے تو حکم کریں، میں حاضر ہوں۔ فرمایا، حاجت تو ہے مگر آپ کی طرف سے نہیں بلکہ اپنے رب کی طرف سے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ علامہ ابن کثیر تحریر فرماتے ہیں کہ جب مشرکین حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق میں بٹھانے لگے تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام اس دعا کو ورد زبانی بنائے ہوئے تھے، لا الہ الا انت سبحانک رب العالمین، لک الحمد ولک الملک، لا شریک لک۔ حضرت امام بخاری نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تو انہوں نے کہا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو انہوں نے کہا، اے میرے اللہ، تو آسمان میں تنہا ہے اور زمین میں تیری عبادت کرنے والا تنہا ہے۔ جب آتش نمرود گل و گلزار ہو گئی، ارشاد باری تعالی ہے کہ ہم نے حکم دیا، اے آگ ٹھنڈی پڑ جا اور ابراہیم کے لیے سلامتی والی بن جا۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالی ٹھنڈی کے ساتھ سلامتی والی نہ کہتا تو اس آگ کی ٹھنڈک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ناقابل برداشت ہوتی۔ بہرحال یہ ایک بڑا معجزہ ہے جو آسمان سے باتیں کرتی ہوئی، دکھتی ہوئی، بھڑکتی ہوئی آگ کے گل و گلزار بن جانے کی صورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ کی مشیت سے حاضر ہوا، اور اس طرح اللہ نے اپنے نبی کو مشرکین کی شیطانی سازشوں سے محفوظ فرمایا۔ علامہ ابن کثیر قصص الانبیاء میں تحریر کرتے ہیں کہ ابن عباس اور سعید بن مسیب سے مروی ہے کہ جس وقت
حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے سپرد کیا جا رہا تھا، اس وقت بارش برسانے والا فرشتہ سخت اضطراب اور پریشانی کے عالم میں کہہ رہا تھا کہ کب مجھے حکم ملے گا کہ میں موسلا دھار بارش برساؤں، لیکن اللہ کا حکم اس کی سوچ سے بھی زیادہ برق رفتار تھا اور اللہ نے خود ہی آگ کو حکم فرما دیا تھا۔ ان نازک لمحات میں حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کے ساتھ تھے اور آپ کی جبین اطہر یعنی پیشانی سے پسینہ پونج رہے تھے۔ اس پسینے کے علاوہ کوئی اور تکلیف آپ کو نہیں پہنچی۔ حضرت کعب بن احبار بیان فرماتے ہیں کہ جس روز حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آتش نمرود کے سپرد کیا گیا، اس روز آگ سے تپش و گرمائش ختم کر دی گئی تھی، جس کی بنا پر نہ لوگوں کے چولہے گرم ہو سکے اور نہ ہی آگ سے کوئی کام لیا جا سکا۔ حضرت کعب نے مزید فرمایا کہ اس روز آگ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بندھی ہوئی رسی کے علاوہ کچھ اور نہ جلایا۔ حضرت سدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ سایہ کرنے والا فرشتہ بھی تھا اور 1 میل تک سایہ ٹھنڈک اور سلامتی تھی اور سر سبز باغ گل و گلزار بن گیا تھا، جبکہ آس پاس آگ اپنے شعلوں اور شراروں کے ساتھ بھڑک رہی تھی اور لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف دیکھ رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کے کہے ہوئے کلمات میں سے سب سے اچھے کلمات وہ ہیں جو آزر نے اپنے بیٹے کو آگ کے اندر اس حالت میں دیکھتے وقت کہے، اے ابراہیم، تیرا پروردگار بہترین پروردگار ہے۔ ابن عساکر رحمت اللہ علیہ حضرت عکرمہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ نے جب اپنے لخت جگر کو گل و گلزار میں یوں مطمئن دیکھا تو پکارا، اے میرے بیٹے، میں بھی تیرے پاس آنا چاہتی ہوں، اللہ سے دعا کر کے تیرے ارد گرد کی آگ کی حرارت سے مجھے نجات دے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، جی اماں۔ پھر آپ کی والدہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جانب چلی اور آگ نے انہیں کچھ نہ کہا، پھر بیٹے کے پاس پہنچ کر بیٹے کو گلے سے لگایا اور بوسہ دے کر واپس لوٹ آئی۔ حضرت منحال بن عمرو سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ مجھے خبر پہنچی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں گلے گلزار میں 40 یا 50 دن ٹھہرے۔ انہوں نے فرمایا کہ دنوں اور راتوں میں نے ان سے اچھی زندگی نہیں گزاری اور میری تمنا رہی کہ میری تمام زندگی اسی طرح ہو جائے۔ کفار و مشرکین حضرت ابراہیم علیہ السلام سے انتقام لینا چاہتے تھے مگر رسوا و ذلیل ہوئے، بلند ہونا چاہا لیکن بست و خوار ہوئے، غالب ہونا چاہا مگر مغلوب ہو گئے۔ شاعر مشرق علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عشق حقیقی کو بڑے خوبصورت انداز میں پیش کیا ہے۔ فرماتے ہیں، بے خطر کود پڑا آتش نمرود عشق میں، عقل ہے محو تماشا لبے بام ابھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو آپ کی عمر 16 یا 20 سال تھی۔ آپ کتنی مدت تک آگ میں رہے، اس سلسلے میں 3 اقوال ہیں۔ نمبر 1، بعض مفسرین کہتے ہیں کہ آپ 7 دن تک آگ میں رہے۔ نمبر 2، بعض نے تحریر کیا ہے کہ 40 دن رہے اور بعض کے مطابق 50 دن تک آگ میں رہے۔ واللہ اعلم۔ قرآن کریم میں آتش نمرود کہ جس میں اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا تھا، اس کا 4 مقامات پر ذکر آیا ہے۔ قرآن کریم کی 21ویں سورت سورۃ الانبیاء کی آیت 68-69 میں، سورہ عنکبوت 24 اور 37ویں آیت میں، سورۃ الصافات کی آیت 57 میں حضرت فاقہ بن مغیرہ کی آزاد کر لونڈی صاحبہ سے روایت ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ایک نیزہ ہوا کرتا تھا۔ میں نے ان سے پوچھا، آپ اس سے کیا کام لیتی ہیں؟ فرمایا کہ ہم اس سے چھپکلیاں مارتے ہیں، کیونکہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو زمین کے سب جانور آگ بجھانے میں مصروف تھے سوائے چھپکلی کے۔
वो आग तेज होने के लिए फूंके मारती थी। चुनांचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे मारने का हुक्म दिया है। ये नौजवान इब्राहीम अलैहिस्सलाम का अपने अल्लाह पर कामिल ईमान और यकीन था कि सिर्फ एक अकेला शख्स बातिल की तागूतियों कुव्वतों के मुकाबिल इस्तकामत का पहाड़ बनकर खड़ा हो गया। और जब कौमे नमरूद ने आग के भड़कते हुए समंदर में फेंका तो लबों पर था हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। आज 58 मुस्लिम मुल्क और 2.5 अरब से ज्यादा मुसलमानों के पास दुनिया की हर नेमत वाफिर मिकदार में मौजूद है बशमुल एटमी कुव्वत के, लेकिन अगर किसी चीज की कमी है तो वो है ईमान और यकीन की कुव्वत की। और सिर्फ इस एक महरूमी ने उम्मत मुसलमान को दुनिया भर में जलीलो खुआर कर रखा है। अल्लामा इकबाल ने सालों पहले फरमाया था, आज भी हो जो इब्राहीम का इमां पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्तां पैदा। उलमा ने लिखा है कि जोहर की 4 रकात जो हम अदा करते हैं, ये सबसे पहले हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अदा फरमाई थी, और उस वक्त अदा फरमाई थी जिस वक्त वो अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़िबह करने के इम्तिहान में कामयाब हो गए थे। एक रकात तो इस इम्तिहान में कामयाबी पर शुक्राने के तौर पर अदा फरमाई। या अल्लाह, आपका शुक्र है कि आपकी मदद से मैं इस मुश्किल इम्तिहान में कामयाब हो गया। दूसरी रकात इस बात के शुक्राने में अदा फरमाई थी कि अल्लाह ताला ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के इवज में जन्नत से एक मेंढा उतार दिया, क्योंकि ये भी अल्लाह ताला का एक खसूसी इनाम था, इसलिए उसके शुक्राने के तौर पर दूसरी रकात अदा फरमाई। तीसरी रकात इस बात के शुक्राने में अदा फरमाई थी कि अल्लाह ताला ने उस मौके पर बराह रासत हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से खिताब करते हुए फरमाया, ए इब्राहीम, बिला शोबा तुमने अपना ख्वाब सच्चा कर दिखाया, हम नेकोकारों को इसी तरह बदला दिया करते हैं। इस खिताब के शुक्राने में तीसरी रकात अदा फरमाई। चौथी रकात इस बात के शुक्राने में अदा फरमाई कि अल्लाह ताला ने ऐसा साबिर बेटा अता फरमाया जो उस सख्त इम्तिहान के अंदर भी निहायत साबिर और मुतहमिल रहा और सबर का पहाड़ बन गया। इस तरह ये 4 रकातें हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जोहर के वक्त बतौर शुक्राने की अदा फरमाई थी। अल्लाह ताला को ऐसी पसंद आई कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर फर्ज फरमा दी। अल्लाह पाक हमें दीन की समझ नसीब फरमाए और हमें नेकोकारों में शामिल करे, आमीन या रब्बल आलमीन। नाजरीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम जरूर टाइप करें। शुक्रिया।